جس نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ صبا مجھے مارنے لگی تو خالہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ صابرہ، یہ کیا حرکت ہے؟ صبا، اتنے دنوں بعد یہ گھر آیا ہے اور تو آتے ہی شروع ہو گئی۔ صبا، دیکھو نا امی، ایک تو اتنے دنوں بعد آیا ہے، اوپر سے کہہ رہا ہے کہ میں اسے بلاتی نہیں۔ صابرہ، وہ تو مذاق کر رہا ہے اور تو جھگڑا کرنے لگی۔ جا کر پانی لے کر آ۔ ارے مہرین، تم بھی آئی ہو، آؤ ادھر آؤ۔ صابرہ خالہ نے ایک طرف مجھے اور دوسری طرف مہرین کو گلے لگا لیا۔ صابرہ، مل گئی فرصت تمہیں یہاں آنے کی۔ ایک ہی خالہ سے پیار ہے کیا جو دوسری کو دیکھتے بھی نہیں؟ شیرو، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خالہ، میں بھلا ایسا ہو سکتا ہوں؟ ویسے بھی آپ تو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے صابرہ خالہ کو ایک بار پھر سے گلے لگا لیا اور اس دفعہ ان کو مضبوطی سے اپنے ساتھ لگایا۔ ان کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ صابرہ، بس کر، جان نکالے گا کیا؟ پورا سانڈ بن گیا ہے تو، چل بیٹھ وہاں۔ مہرین، نکھت کیسی ہے؟ اسے بھی لے آتی۔ مہرین، امی ٹھیک ہے خالہ، وہ ہم کالج سے سیدھا ادھر ہی آ گئے، اس لیے اگلی بار امی کے ساتھ آؤں گی۔ صابرہ، تو جب چاہے آ سکتی ہے، روز آ جایا کر، دونوں ساتھ میں لنچ کیا کریں گے۔ ڈنر تو تم نکھت کے ساتھ ہی کرتے ہو، تھوڑا ٹائم ہمیں بھی دے دیا کرو۔ صبا، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کھانے کا پوچھنے کی، صرف مہرین کو ہی کھانا ملے گا، اس سانڈ کو کچھ نہیں دوں گی میں۔ شیرو، آپ مت دو، خالہ دے دیں گی۔ کیوں خالہ، دو گی نا مجھے؟ اب یہ بات میں نے بھی شرارت میں کہی تھی، کیونکہ صبا تو جانتی تھی میرے اور خالہ کے تعلقات کے بارے میں، اس لیے اسے میری ڈبل میننگ بات سمجھ آ گئی۔ مگر صابرہ خالہ بھی میری بات کا مطلب جیسے سمجھ رہی تھیں اور مسکرا رہی تھیں۔ صابرہ، کیوں نہیں دوں گی؟ تو جو بولے گا وہی دوں گی۔ صبا، امی تم بھی اس کے ساتھ مل گئیں، جاؤ، میں بات نہیں کرتی۔ شیرو، آلے آلے، میری صبا نالاج ہو گئی۔ صبا، تو ایسے نہیں مانے گا، اب تو تیری خیر نہیں۔ صبا پھر سے مجھے مارنے کے لیے بھاگی تو میں اٹھ کر پہلے ہی بھاگ گیا۔ صابرہ خالہ اور مہرین تو ہنسے جا رہی تھیں۔ صابرہ خالہ نے صبا کو روکنے کی کوشش کی، پر وہ تو بھوکی شیرنی کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں صبا کے کمرے میں چلا گیا اور صبا نے آتے ہی دروازہ لاک کر دیا۔ صبا، اب بچ کے دکھا بچو، کیا کہہ رہا تھا میں نہیں دوں گی؟
تو امی کی لے لے گا۔ اب دیکھتی ہوں تجھے۔ شیرو، تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے۔ دیکھو یار، کچھ ایسا ویسا مت کرنا۔ خالہ گھر پر ہیں اور مہرین بھی باہر بیٹھی ہے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر صبا چہرے پر شرارتی مسکان سجاتے ہوئے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ صبا، یہ تو تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب بچ کر دکھا۔ اتنا کہہ کر صبا تقریباً میرے اوپر کود پڑی اور میری کمر میں ٹانگیں لپٹا کر میری گود میں چڑھ گئی اور مجھ پر حملہ کر دیا اور باتیں کرنے لگی۔ میں تو اسے گرنے سے بچانے کے چکر میں ہلا نہیں، مگر صبا کے اس حملے سے میری حالت کچھ ہی لمحات میں خراب ہونے لگی۔ اس کو گود میں اٹھائے ہوئے میں پیچھے بیڈ پر گر گیا اور وہ پوری طرح میرے اوپر سوار میری حالت خراب کرنے لگی۔ صبا، بڑی باتیں کرنے لگے ہو نا آج کل، میری یاد نہیں آتی تمہیں اپنے آپ؟ شیرو، کیا کر رہی ہو؟ کوئی آ جائے گا۔ صبا، آ جانے دو، آج نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ صبا تو میری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اچانک کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی تو میں نے جلدی سے صبا کو بیڈ پر ایک سائیڈ میں گرا دیا۔ ادھر سے کمرے میں مہرین آتے ہوئے دکھائی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی کمر مہرین کی طرف کر لی۔ مہرین، یہ کیا ہے باجی؟ لگتا ہے آپ ہار گئیں۔ شکر ہے مہرین نے یہی سمجھا کہ ہم لڑ رہے ہیں۔ صبا، اسے تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ شیرو، ارے یار بس کرو، میں کان پکڑتا ہوں۔ صبا، اب آیا نا لائن پر؟ شیرو، اچھا یار، وہ سب چھوڑو، رحیلہ باجی کہاں ہیں؟ کالج بھی نہیں آ رہیں اور یہاں بھی نظر نہیں آ رہیں۔ صبا، وہ باجی شاید سو رہی ہیں۔ وہ ماما جی اور چھوٹی مامی آئے تھے نا، تو ان کے جاتے ہی وہ سو گئی تھی۔ صبا نے کچھ ٹھہر کر جواب دیا، جسے سن کر مجھے لگا کہ اصل بات کچھ اور ہے۔ شیرو، اچھا، میں انہیں ایک بار دیکھ کر آتا ہوں۔ صبا، سونے دینا انہیں، چل پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ مہرین، دیکھنے دو باجی، ہم اسپیشل ان کے لیے تو آئے ہیں، چلیے آپ بھی ساتھ چلیے۔ میڈم، اوپر سے فون آیا ہے، کوئی انصاری صاحب ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کام ہر حال میں ہونا چاہیے۔ روبینہ خان اپنے آفس میں کچھ فائلز دیکھ رہی تھی کہ ایک پولیس والے نے آ کر اسے معلومات فراہم کیں۔ روبینہ، مجھ سے کیا کام ہے اسے؟ اور یہ کس صاحب کا فون تھا؟ تم نے بتایا نہیں کہ یہاں کی انچارج روبینہ خان ہیں؟ بتایا تھا میڈم، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کام ہونا چاہیے۔ روبینہ، بھیجو اس کو ذرا اندر۔
پولیس والے کے باہر جاتے ہی سفید کاٹن کا سوٹ پہنے ایک آدمی کیبن میں داخل ہوا۔ بڑی بڑی مونچھیں، سانولا رنگ اور تھوڑا باہر کو نکلا پیٹ، ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی جو ہر انگلی پر تھی، اور الگ الگ رنگ کے پتھر لگے ہوئے تھے، اور ہاتھ کی کلائی میں پہنے ہوئے چاندی کا کڑا اور گھڑی، ساتھ ہی قمیض کے کھلے گلے سے جھانکتی سنہرے رنگ کی سانپ جیسی چین۔ آداب میڈم، بڑا نام سنا تھا آپ کا، آج دیدار بھی ہو گئے۔ میرا نام عادل انصاری ہے، لوگ انصاری کے نام سے جانتے ہیں۔ گورنمنٹ کنٹریکٹر ہوں۔ فون کرنے والے نے آپ کو بتا ہی دیا ہوگا۔ روبینہ: تو آپ ہیں انصاری صاحب، ابھی فون آیا تھا، بتاؤ کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ انصاری: اب بات ایسی ہے میڈم کہ ہم ٹھہرے سیدھے سادے شریف آدمی سرکاری جگہوں میں کام کر کے محنت اور پسینے کی کمائی کھاتے ہیں، کچھ اپنا بھی بھلا ہو جاتا ہے اور ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کا بھی، لیکن آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اب کام ہی ایسا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو رکھنا بھی پڑتا ہے، مگر کبھی ان سے کسی کے ہاتھ پاؤں نہیں توڑوائے، اس لیے ہمیشہ پولیس اور قانون کا سہارا لیتا ہوں۔ جس طرح انصاری اپنے بارے میں بتا رہا تھا، کمینی ہنسی سے اندازہ ہوا اس کا سیدھا سیدھا مطلب تھا کہ وہ جو بول رہا ہے اصل میں وہ کرتا نہیں ہے۔ روبینہ: آپ جیسے محنتی لوگ کس طرح کے کام کرتے ہیں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ آپ یہاں کس کے لیے آئے ہیں یہ بتاؤ۔ انصاری: جی بات ایسی ہے، میں قانون ہاتھ میں نہیں لیتا ہوں، اس لیے یہاں آیا ہوں، ورنہ اپنی اکلوتی اولاد پر ہاتھ ڈالنے والے کو کون چھوڑتا ہے بھلا؟ روبینہ: دیکھیے، صاف صاف بات کیجیے، اور یہ جو آپ دھمکی بھرے الفاظ استعمال کر رہی ہیں مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ انصاری: ارے آپ غلط سمجھ رہی ہیں مجھے، اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنے کام میں زیادہ تر تو باہر رہتا ہوں، اور میرا ایک ہی چشم و چراغ ہے، یعنی کہ میرا اکلوتا بیٹا۔ میں کل بھی آیا تھا پر آپ ملی نہیں، اور آپ کی مرضی کے بغیر تو آپ کا کوئی آفیسر بات بھی نہیں سنتا۔ دیکھیے، ایک گنڈے نے میرے بیٹے اور اس کے دوست کو بہت بری طرح سے مارا ہے اور ان دونوں کو ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں اس گنڈے کو اور اس کے ساتھیوں کو ایسی سزا ملے، اس کی نسلیں پھر کبھی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ روبینہ: غنڈہ گردی کے تو میں سخت خلاف ہوں۔ تعجب ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی ہمت ہو گئی۔ یہ سب ہوا کہاں پر، اور وہ گنڈا کون ہے؟
انصاری جی یہیں پر ہوا ہے، ہمارے ہی فارم ہاؤس پر، فلاں روڈ پر ہے۔ جب میرا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پارٹی کرنے گیا تھا۔ روبینہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے؟ انصاری جی وہ اسٹوڈنٹ ہے، ابھی بھی یہ فرسٹ ایئر میں ہے۔ روبینہ ہاں اسٹوڈنٹ کے ساتھ غنڈہ گردی، نام بتاؤ مجھے جلدی اس گنڈے کا، اس کو پاؤں پر کھڑا ہونے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ انصاری خوش ہوتے ہوئے میں بھی یہی چاہتا ہوں میڈم، آپ بالکل میرے من کی بات سمجھ گئیں۔ جی یہ میرے پاس اس کی فوٹو ہے، نام ہے شیرو۔ انصاری نے جیسے ہی اپنے موبائل پر فوٹو نکال کر روبینہ کے ہاتھ میں موبائل دیا تو روبینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ روبینہ کیا یہی ہے وہ گنڈا؟ انصاری جی میڈم، آپ جانتی ہیں اسے، دیکھیں میڈم، اس کی اسی خاطرداری ہونی چاہیے کہ دوبارہ یہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو پائے۔ میں اوپر سے بات کر کے آپ کی پروموشن کروا دوں گا۔ روبینہ غصہ چھپاتے ہوئے آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ انصاری جی وکی۔ روبینہ اور اس کے دوست کا؟ انصاری مانی۔ روبینہ اونچی آواز میں حوالدار جی میڈم۔ ایک حوالدار بھاگتا ہوا اندر آیا، جسے دیکھ کر روبینہ چہرے پر نقلی مسکان لاتے ہوئے بولی، روبینہ انصاری صاحب کے بیٹے کی اور اس کے دوست مانی کو ایک گنڈے نے بری طرح سے مارا ہے، تم ان کے بیٹے اور اس کے دوست کو لے کر آؤ۔ انصاری ارے میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میرا بیٹا ہسپتال میں ہے، آپ اس گنڈے کو پکڑے نا۔ روبینہ اس گنڈے کو تو میں آپ کے سامنے ہی یہاں لاؤں گی اور سزا بھی دوں گی، پر مزہ تو تب ہے جب آپ کا بیٹا اور اس کا دوست بھی یہیں ہو۔ انصاری مگر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ روبینہ آپ فکر مت کیجیے، میں سب دیکھ لوں گی۔ حوالدار تم جاؤ اور دیکھنا، ذرا دھیان سے لے کر آنا۔ ٹھیک ہے۔ حوالدار روبینہ کے چہرے پر ہنسی دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر میڈم آج ایسے بات کیوں کر رہی ہے، مگر اس کا حکم مانتا ہوں۔ اور مانتا ہوا وہ انصاری صاحب سے پتہ لینے کے بعد نکل گیا۔ انصاری خود جانا چاہتا تھا اپنے بیٹے کو لینے، مگر روبینہ نے اسے باتوں میں لگا کر بٹھا لیا اور اس کے لیے چائے وغیرہ آرڈر کی۔ انصاری نے سنا تھا کہ یہ آفیسر بڑی خڑوس ہے، لیکن یہاں تو اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ انصاری آپ اس گنڈے کو پکڑنے کے لیے کسی کو روانہ کرو نا، پتہ لگے میرا بیٹا یہاں آ گیا
اور وہ گنڈا بھاگ جائے۔ روبینہ فکر مت کریں، وہ کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ آپ کے بیٹے کو آنے دیجیے، میں پہلے اس کا بیان لے کر کیس بناؤں گی، پھر اس گنڈے کو بھی آپ کے سامنے حاضر کر دوں گی۔ انصاری اندر سے خوش ہو رہا تھا کہ اس کا کام کتنی آسانی سے ہو گیا۔ کہاں وہ پہلے گنڈے بھیج کر شیرو کے ہاتھ پاؤں توڑنے کی سوچ رہا تھا، مگر اس کا یہ کام خود پولیس کرنے والی تھی۔ روبینہ بھی مسلسل انصاری سے اس کے کام کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اس کی تعریف کرتے ہوئے ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس کی آؤ بھگت کر رہی ہے، مگر اصل میں وہ اندر سے غصے سے بھرتی جا رہی تھی۔ اس کی کالی کمائی اور کارنامے سن سن کر۔ میں اور مہرین جب رحیلہ باجی کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ صبا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا باجی سو رہی ہیں۔ ہم کمرے سے نکلنے والے تھے، میری نظر بیڈ کے قریب پڑی میڈیسن پر پڑی۔ باجی کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ میں پلٹ کر سیدھا ان میڈیسن کے قریب پہنچا اور انہیں دیکھنے لگا۔ اتنی ساری میڈیسن دیکھ کر مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ شیرو، یہ سب کیا ہے باجی؟ میری آواز سن کر رحیلہ باجی نے حرکت کی اور میری طرف دیکھا۔ ان کے ماتھے پر پٹی تھی اور چہرے پر بھی نشان تھے۔ مجھے دیکھ کر رحیلہ باجی کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور ان کی حالت دیکھ کر میرا بھی دل بیٹھ گیا۔ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر باجی کو باہوں میں بھر لیا اور باجی نے بھی مجھے ویسے ہی گلے سے لگا لیا۔ شیرو، یہ سب کیا ہے باجی؟ آپ کو چوٹ لگی ہے اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رحیلہ، کچھ بھی تو نہیں بھائی، وہ بس ذرا سی چوٹ لگ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی تو میری وجہ سے پریشان ہو۔ شیرو، اس کا مطلب آپ مجھے اپنا بھائی نہیں مانتی، ورنہ آپ مجھ سے نہیں چھپاتی۔ رحیلہ، ایسا مت بول بھائی، ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو ہی تو میرا اکلوتا بھائی ہے، تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ دیکھ، اگر تو ایسی باتیں کرے گا تو میں رونا شروع کر دوں گی۔ شیرو، آپ جو کر رہی ہیں، کیا مجھے اس سے خوشی ملتی ہے؟ رحیلہ، غلطی ہوگی بھائی، میں نے تو اس لیے نہیں بتایا کہ اب تو کمپٹیشن پر جانے والا ہے تو میری وجہ سے بلا وجہ پریشان ہوگا۔ شیرو، کمپٹیشن آپ سے بڑھ کر نہیں ہے میرے لیے۔ آپ کو اتنی سی بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ رحیلہ، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، بس اس بار معاف کر دے۔ شیرو، نہیں،
آپ نے یہ بہت غلط کیا اور اب میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ رحیلہ پلیز ایسا مت کرو بھائی، تو چاہے جو مرضی سزا دے مگر ایسا مت کر۔ دیکھ، تو جو بولے گا میں کروں گی، تیری ہر بات مانوں گی۔ رحیلہ باجی کی آنکھیں سچ میں نمی اور جس طرح وہ بات کر رہی تھیں میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ بھی تو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھیں، کبھی کچھ کہتی بھی نہیں تھیں مجھے، نہ کبھی کچھ مانگتی تھیں، نہ کچھ کرنے کا کہتی تھیں۔ صبا، میں نے کہا تھا نا بتا دو باجی، اب دیکھو کیسے غصہ دکھا رہا ہے۔ شیرو تم تو چپ رہو، میں تم سے بھی ناراض ہوں۔ باجی نے نہیں بتایا تو کیا تم بھی مجھے نہیں بتا سکتی تھیں؟ آج کے بعد تم سے بات نہیں کروں گا۔ صبا، کیا کہا؟ مجھ سے بات نہیں کرے گا؟ تجھے تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ صبا مجھ پر جھپٹ پڑی مگر میں نے اس کے ہاتھ پہلے ہی پکڑ لیے اور تھوڑی سختی سے انہیں دور کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے سچ میں رحیلہ باجی کی وجہ سے برا لگ رہا تھا۔ رحیلہ، تجھے سزا دینی ہے مجھے دے دے، میں نے ہی امی اور صبا کو منع کیا تھا۔ باجی نے میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پر لگائے تو میں نے ایک دم اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ شیرو، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چلیے اٹھیں، چلیں نیچے۔ پہلے خود ہی دل تو دکھانے والی باتیں کرتی ہو اور غصہ بھی نہیں ہونے دیتی۔ رحیلہ، میں جانتی ہوں سب تجھ پر اپنی مرضی چلاتے ہیں، تجھ سے وہ سب کرواتے ہیں جو چاہتے ہیں، چاہے تجھے اچھا لگے یا نہ لگے۔ یہ بھی سچ ہے کہ تم سے پیار بھی بہت کرتے ہیں اور تیری یہ بہن بھی تجھے بہت پیار کرتی ہے۔ پلیز مجھ سے ایسے ناراض نہ ہو۔